بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ کسی دور جگہ دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت ہی محتاج اور غریب تھے، لیکن وہ نہایت ہی دیندار اور صبر و شاکر تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ خاوند نے بیوی سے کہا کہ 3 دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائے یہ نہ سمجھیں کہ وہ حقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، لہذا تم تندور کو جلائے رکھو تاکہ ان کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے قریب بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر ایک پڑوسن ان کے گھر آئی آگ لینے کے لیے۔ کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس پڑوسن نے اس نیک بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر بے خبر ہو گئی ہو، اس تندور کی خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر وہ نیک بیوی حیران ہو گئی کہ اس تندور کے اندر اسے کرشمہ نظر آیا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اس تندور میں سے روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی تھی کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ حیران ہونے کی کیا بات ہے، اللہ پاک کی ذات تو اس سے ہزاروں قطار قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ان میاں بیوی کو کھانے سے نوازا تھا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر کتنا ایماندار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرمائے جس سے ہماری دنیا کی فکر دور ہو جائے، ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، صرف اسی کی عبادت ہی کریں۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے، لیکن بیوی کے بے حد اصرار، اس نے رات کے آخری لمحے میں دعا کی کہ یا اللہ تو ہمارے حال سے واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، مگر مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو میری بیوی کی خواہش پوری کر دے۔ جس وقت وہ شخص دعا مانگ رہا تھا اس نے اس وقت اپنا ہاتھ نکالا اور ہاتھ میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، اور وہ شخص چلا گیا تاکہ وہ اپنی بیوی کو جگانا چاہتا تھا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور کہا کہ مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرف سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک عمدہ مکان جو جواہرات سے بھرا ہوا ہے اور اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ جواب آیا، یہ عالی شان گھر تم میاں بیوی کا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس مکان سے ایک روشن موتی گم ہو گیا اور مکان بدصورت ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ جواب آیا، یہ گھر جس موتی کی وجہ سے روشن تھا وہ موتی تمہاری خواہشات کی وجہ سے دنیا میں چلا گیا۔ جس طرح تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اسی طرح اس میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بہت پریشانی میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ اس نیک بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کریں یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر سے وہیں پر چلا جائے۔ اس شخص نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے اللہ تو بڑا ہی کریم اور رحیم ہے، تم نے میری بیوی کو جنت کی عنایت کا مزہ چکھا کر اپنے دنیا سے نجات دی اور اسی طرح تو نے ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ وہ شخص دعا مانگ ہی رہا تھا کہ ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس موتی کو اٹھا کر غائب کر دیا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے اسے اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور ملتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس دنیاوی زندگی کی بجائے آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے زندگی وقف کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔